عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا والوں تم دنیا کی خوشبو تم باغ میں تلاش کرتے ہو، تم گلاب کے پھول کے اندر خوشبو تلاش کرتے ہو، تم بازاروں کے اندر جا کر مصنوعی پھول لے کر خوشبو تلاش کرتے ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے نواسے، میرے یہ دو نواسے حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، میری دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک بات سناؤں گے انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے۔ حضرت حسین رسول اللہ کی چولی میں ایک دن بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے، بوسہ دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں۔ چومنے کے بعد حضرت حسین کو اللہ کے محبوب سونگ رہے ہیں کہ کر دن سونگ دیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، بڑے حیران ہوئے نا، تو صحابہ کے دل میں یہ بات نہ رکی، اللہ کے محبوب سے سوال کیا یا رسول اللہ اس بات کی سمجھ آ رہی ہے حسین بڑا پیارا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کا نور نظر ہے، حضرت علی کا لخت جگر ہے، اور یہ آپ کے جنتی جوانوں کا سردار ہے، آپ کی زبان سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ کے محبوب یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے حسین بہت خوبصورت ہے، حسین بہت پیارا ہے، آپ تب چوم رہے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب یہ سمجھنا ہمارے بس میں نہیں آیا، ہماری فہم میں یہ بات نہیں بیٹھی، ہمارے گمان کے اندر یہ بات نہیں بیٹھی، حسین کو آپ سونگ کیوں رہے ہیں؟ حسین کو آپ، بڑی خوبصورت حدیث سنا رہا ہوں اور اپنے ذوق میں سنا رہا ہوں، جو میرا ذوق ہوتا ہے سنانے کا۔ اگر یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ سب کو حسن و حسین سے پیار ہے، کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو ہاتھ اٹھائے کہے جی مجھے حسن و حسین سے پیار نہیں ہے۔ اگر یہ روایت سن کر آپ جھوم جائیں تو پھر ہر لب کہے گی انشاءاللہ سبحان اللہ، کہیں گے انشاءاللہ۔ پوری روایت آپ پوری توجہ سے سنیے۔ اللہ کے محبوب آپ کا چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ حسین کو اس لیے چوم رہے ہیں حسین پیارا بہت ہے، چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس لیے چوم رہے ہیں آپ کی بیٹی کا لخت جگر ہے۔ اللہ کے محبوب سونگنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بار بار حسین کو کیوں سونگ رہے ہیں۔ جمعے کے اندر آنے والے نمازیوں، اللہ کے گھر کے مہمانوں، زبان نبوت نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ چومتا اس لیے ہوں کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، چومتا اس لیے ہوں میری بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ہے، چومتا اس لیے ہوں علی کا نور نظر ہے، چومتا اس لیے ہوں یہ میدان کربلا میں کٹے گا، چومتا اس لیے ہوں یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سونگتا اس لیے ہوں۔ یہ کوئی فضیلت لائے نہ کوئی ایسی فضیلت بیان کرنے والا، چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے فاطمہ کا نور نظر ہے، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر بھی مقتدی، فاروق بھی مقتدی، عثمان بھی مقتدی، طلحہ و زبیر بھی مقتدی، اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں حسین آئے محبوب کے کندھوں پہ چڑھ گئے، مسجد نبوی میں نا، اللہ کے محبوب کے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب کے جب کندھوں پہ چڑھے نماز ختم ہوئی، فاروق اعظم نے کہا حسین تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی شان والا ہے، تجھے کتنی اعلیٰ سواری مل گئی ہے۔ کیا کہا فاروق اعظم نے؟ تجھے کتنی اعلیٰ، کتنی اچھی گاڑی مل گئی، یعنی کتنی اچھی سواری مل گئی۔ رسول اللہ نے نماز کے بعد منہ صحابہ کی طرف کیا، فاروق اعظم کو نہیں بلکہ پورے صحابہ کو مخاطب کر کے
اللہ کے محبوب نے یہ جواب دیا، او میرے صحابہ، تم یہ کہتے ہو سواری اعلیٰ ملی ہے، میں یہ کہتا ہوں مجھے سوار بھی اعلیٰ ملے۔ بس ان باتوں کو یہیں چھوڑ